لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں، لیکن وہاں سب بٹ گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے غریب۔ اسی لیے اے لوگوں، حقوق العباد میں کبھی گرفتار مت ہونا۔ دنیا میں کسی کا حق دبا کر مت رکھنا۔ کسی کو اگر تم نے اپنی زبان سے ایذا دیا ہے، تکلیف دی ہے، یا ہاتھ سے دیا ہے، یا کسی بھی طرح سے دیا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حق لیا جائے گا، تمہیں اس کا حق دینا پڑے گا۔ اسی لیے شب برات آتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ بندوں سے اگر تمہارا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگ لو، اگر بندہ معاف کر دیا دنیا میں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن معافی مانگنے کا ٹرینڈ آج واٹس ایپ اسٹیٹس بن گیا ہے، بہت آسان ہے اسٹیٹس پر رکھ دینے کا کہ میرے جس کے اوپر بھی حق بنتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا، وہ مجھے معاف کر دے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، واٹس ایپ میں گھماتے رہ جاؤ۔ کیا اسی کو معافی مانگنا کہتے ہیں؟ معافی مانگنے میں آدمی کو جو انا ہے، جو تکبر ہے، جو شیطان اسے گھمنڈ دلاتا ہے، اسی توڑنے کے لیے تو اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ تم اپنے اس بندے سے معافی طلب کرو جس کے پاس جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے۔ اپنے نفس کو توڑو، اپنے انا کو ختم کرو، اپنے تکبر کو مارو۔ تمہاری بہن کا کوئی حق باقی تھا تو تم اگر یہ سوچتے ہو اس کے پاس کیسے جاؤں، وہ تو چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کیا بہن سے بھی معافی مانگوں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ قدر کرو، آج تمہارے پاس وقت ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہونا اچھی بات ہے۔ قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے، کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے؟ جنازہ صحابی کا ہے۔ جب جنازے کے پاس کھڑے تھے تو ایک صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ 2 درہم میرے اس کے اوپر باقی ہے اور یہ مر گیا، دیا نہیں مجھ کو، 2 درہم قرضہ اس کے اوپر میرا باقی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے؟ صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، اے لوگوں تم چاہو تو اس کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ حضور پیچھے ہٹ گئے۔ 2 درہم کا صرف قرضہ باقی تھا جن کا انتقال ہوا، اور حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ سوچو آج 2 درہم کا بوجھ بھی کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جنازہ رکھا ہے، حضور پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ایک کوئی صحابی آگے بڑھتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے ان کا قرضہ میں ادا کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا کب تک ادا کرو گے؟ کہا کل کی مغرب سے پہلے پہلے میں ادا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ان سے وعدہ لیا اور اس کے بعد پھر اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہاں تو بہت سارے حقوق لے کر بیٹھے ہیں، وہ تو 2 درہم کی بات کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہماری زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے یہ حساب کتاب پہلے صاف کر لو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کلیئر رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی شعبان المعظم کے اس پاکیزہ مہینے کو ہم سب کے لیے نیکیوں والا اور خیر و برکت والا مہینہ بنائے۔